Lantar salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سبحان الله ما شاء الله. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. ما شاء الله ما شاء الله. جيو جيو. سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار سب سے پہلے کریم اللہ سے دعا گو ہوں کہ خالق علم یزد اس اہتمام میں جس نے حصہ لیا مالک ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جس مقصد کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے کریم اللہ اس مقصد کو پورا فرمائے، اور یہ جو بزرگ ملت صاحب حسین کی دعوت ہے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جتنے بھی مرحومین ہیں مالک ان سب کے درجات بلند فرمائے، اور یہ جو ذکر اذکار ہوگا، یہ جو سلسلہ ہے، یہ سب مرحوم و مغفور سے علی یہ جو مدفن ہے یہاں پہ، اور ان کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کے اصحاب ثواب اور بلندی درجات کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ سب سے پہلے ایک ادنا سا حقیر سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے انتہائی حقیر طلباء کرام کے جو جوتوں کی خاک ہوتی ہے شاید اس کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں، ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کچھ سبق آپ کو سناؤں گا، امید ہے کہ آپ اس کو اپنے اذہان عالیہ میں جگہ دیں گے۔ عموماً مسلمان بہت فخر کے ساتھ آیت پڑھتے ہیں، اور وہ ایک آیت یار والی ہے اور ایک آیت یار والی ہے، تو جو ہے نا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ وہی جو یار والی آیت ہے اسی پر آپ کے گوش و گزار کروں کہ یار والی آیت میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ مالک الامزل اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مل کے صفت اور موصوف مل کر ابتدا بنتی ہے، مبتدا بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ والذین معہ، اور یہ جملہ جو ہے یہ مبتدائے ثانی ہے، ٹھیک ہے، مبتدائے ثانی ہے،
اور اس سے آگے جو خبر ہے وہ ہے اشداء علی الکفار، محمد الرسول اللہ والذین معہ مل کر سخت ہیں کفار پر۔ اگر آپ کے اذہان عالیہ میں بیداری ہے تو جو اوصاف محمد مصطفیٰ میں ہیں وہی اوصاف والذین معہ میں ہیں۔ توجہ رکھیے گا، جو کردار محمد مصطفیٰ کا وہی کردار والذین معہ کا، جو گفتار محمد مصطفیٰ کی وہی گفتار والذین معہ کی، جو علم محمد مصطفیٰ کا وہی والذین معہ کا علم۔ توجہ رکھیے گا، جو شجاعت محمد مصطفیٰ کی وہی شجاعت والذین معہ کی۔ جو اوصاف محمد مصطفیٰ میں ہیں وہ اوصاف والذین معہ میں ہیں۔ والذین معہ مصطفیٰ سے جدا نہیں۔ توجہ رکھیے گا، والذین معہ مصطفیٰ سے جدا نہیں اور مصطفیٰ والذین معہ سے جدا نہیں۔ توجہ رکھیے گا، جو اوصاف محمد مصطفیٰ کے وہی اوصاف والذین معہ کے ہیں۔ عزیزان محترم، اب کوئی جو کچھ کہتا رہے، لیکن محمد مصطفیٰ نے ایک دعویٰ کیا، اور وہ دعویٰ کیا کیا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم و حوا آب و گل میں تھے۔ توجہ رکھیے گا، یہ محمد مصطفیٰ نے دعویٰ کیا، تو اب والذین معہ بھی کچھ اسی طرح کا مصداق ہونا چاہیے نا، جو یہ کہے کہ میں اس وقت بھی وسیع تھا جب آدم و حوا ابھی آب و گل میں تھے۔ تو جو ہے یا نہیں؟ یعنی اگر محمد مصطفیٰ کی ذات کے جو اوصاف ہیں وہی ان کے اوصاف ہوں گے، اور اگر زمانی اوصاف دیکھنا چاہتے ہیں تو ان پر بھی توجہ کر لیں۔ محمد مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ جب اپنی انگلی کو متحرک کرتے ہیں، جس چیز کی طرف متحرک کرتے ہیں وہ ان کے اشارے پر آ جاتی ہے۔ محمد مصطفیٰ نے درخت کی طرف اشارہ کیا، درخت آ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا۔ عربی میں اس نے اقرار کر لیا، نہ ماننے والوں نے نہ مانا، جنہوں نے ماننا تھا وہ مان گئے۔ اب والذین معہ بھی کچھ اسی صفت کا مالک ہونا چاہیے نا، کہ اگر وہ ڈوبتے ہوئے سورج کو کہے کہ واپس پلٹ آ۔ اب انصاف سے پوچھتا ہوں، محمد مصطفیٰ جتنی جنگوں میں گئے، کسی جنگ میں گھبرائے ہوں؟ جی، کسی جنگ میں گھبرائے ہوں، پریشان ہوئے ہوں؟ نہیں، محمد مصطفیٰ نہ کسی جنگ میں گھبرائے نہ پریشان ہوئے۔ تو جب محمد مصطفیٰ گھبرائے بھی نہیں، پریشان بھی نہیں ہوئے، تو والذین معہ بھی ایسے ہی ہونے چاہیے۔ جو میدان میں کسی جگہ پر نہ گھبرائیں نہ پریشان ہوں، تو اب جو میدان سے بھاگ جائے وہ والذین معہ نہیں ہو سکتا۔ جو ہے یا نہیں؟ جو میدان سے رسول پکارتے رہے اور وہ صدائے رسول نہ سنے اور بھاگ جائے، تو پھر ہاں جی وہ جی ہاں سن کے بھاگ جائے۔ نہیں، کچھ کو تو میرا خیال ہے سننے کی بھی زحمت نہیں ہوئی، انہوں نے سنا ہو تو پھر تو ضروری ہو جاتا ہے صلوات پڑھ لے محمد والے بیت محمد پر۔ سن کے بھاگنا تو اور زیادہ بڑا گناہ ہے جی۔ اوصاف جو محمد مصطفیٰ کے ہیں وہی اوصاف والذین معہ کے ہیں۔ اب محمد مصطفیٰ نے اپنی زندگی کے کسی حصے میں کسی بت کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا نہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ والذین معہ بھی وہ ہستیاں ہونی چاہیے جو اپنے زندگی کے کسی حصے میں بت کے سامنے جھکنا تو دور کی بات، علی وہ ہستی ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے بت شکنی کی ہے۔ پھر رسول میدان میں ہو تو والذین معہ ساتھ، رسول گھر میں ہو تو والذین معہ ساتھ، رسول بازار میں ہو تو والذین معہ ساتھ، رسول جہاں بھی ہو والذین معہ ساتھ، رسول عرش پر ہو تو والذین معہ ساتھ، رسول رکوع میں ہو تو والذین معہ ساتھ، رسول سجدے میں ہو تو والذین معہ ساتھ، جہاں جہاں رسول ہوں گے وہاں والذین معہ ہوں گے۔ تو جو کردار والذین معہ کا ہے وہی کردار محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں، مختلف مقامات پر ایک ایک شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ کبھی ارشاد فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں۔ کبھی ارشاد فرمایا لحموں کا لحمی، اے علی آپ کا گوشت میرا گوشت ہے۔ کبھی ارشاد فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے۔ کبھی ارشاد فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ والذین معہ گھر میں ہوں تو رسول گھر میں، والذین معہ جہاں جہاں رسول ہوں گے وہاں وہاں والذین معہ ہوں گے، والذین معہ وہاں وہاں ہوں گے جہاں جہاں رسول ہوں گے۔ رسول چادر تطہیر کے نیچے ہو تو والذین معہ ساتھ ہوں گے، رسول مباہلے کی طرف جائیں تو والذین معہ ساتھ ہوں گے۔ کوئی ایسا مقام تو دکھلاؤ جہاں والذین معہ ساتھ نہ ہو۔ اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک ہی رات کا واقعہ ہے، شب ہجرت کا۔ ایک کردار ہے کہ جس نے رو کے گزاری، ایک کردار ہے جس نے سو کے گزاری۔ تو جو ہے یا نہیں، رات تو ایک ہی ہے نا، ایک نے رو کے گزاری دوسرے نے سو کے گزاری۔ کردار آگے دو سامنے، ایک کردار رونے والا ایک کردار سونے والا۔ رونا کہاں بدعت ہے، رونا کہاں اچھا نہیں ہوتا، رونا کہاں برائی ہے۔ آپ اسی آیت کے ضمن سے دیکھ لیں کہ ایک رو رہا ہے ایک سو رہا ہے، رونے والا ایک کردار، سونے والا ایک کردار۔ سونے والے کے کردار کی عظمت کے قصیدے پڑھتے ہوئے قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ تو جو ہے یا نہیں، اور رونے والے کی شان میں بھی ایک مذمت آئی، مداح نہیں، مداح نہیں، مذمت آئی، لا تحزن کی پھٹکار آئی۔ تو جو ہے کہ نہیں، دنیا کائنات کا ہر رونا بدعت ہو سکتا ہے، لیکن حسین ابن علی کے غم میں رونا بدعت نہیں ہو سکتا۔ جہاں بدعت ہے وہاں اللہ نے بھی بتایا کہ یہ رونا ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو ہے صلوات پڑھ لے محمد و علیہ بیت محمد۔ اللہ کے رسول نے شب ہجرت اپنے علی بھائی کو اپنے جیسی شبی جیتی جاگتی بالکل اپنے جیسی شبی بنا کے اپنے بستر پر سلایا۔ اور مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ واحد رات ہے کہ جس کے بعد کبھی ایسی نیند نصیب نہیں ہوئی۔ تو جو ہے جس کے بعد ایسی کوئی نیند نصیب نہیں ہوئی۔ بھئی اللہ کے رسول 40 سال تک مشرکین مکہ کے درمیان رہے۔ مشرکین مکہ نے دیکھا نہیں رسول کیسے چلتے ہیں، مشرکین مکہ یہ جانتے نہیں رسول کیسے بولتے ہیں، مشرکین مکہ یہ نہیں جانتے، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا چہرہ کیسا ہے، ان کی صورت کیسی ہے، ان کی گفتگو کا انداز کیسا ہے۔ تو جو ہے یا نہیں، کچھ نہیں جانتے، سب کچھ جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر پہچان کیوں نہ پائے؟ تو جو ہے پہچان کیوں نہ پائے کہ یہ کون ہے؟
سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نہ پہچاننے کی کہ 3 پردے تھے. رات کا پردہ تھا, دیوار کا پردہ تھا, کملی کا پردہ تھا. تو جو ہے ایک چیز تو اس کو دیکھ لو. دوسری چیز یہ ہے کہ مشرکین مکہ بالکل مطمئن تھے کہ رسول بستر پر موجود ہیں. ان کو جو اطمینان تھا وہ کون سی چیز دے رہی تھی؟ ان کو وہ اطمینان کون سی چیز دے رہی تھی کہ ان کو یقین تھا کہ نہیں رسول بستر پر موجود ہیں؟ تو جو ہے یا نہیں بھائی، جس طرح رسول کی پیشانی سے نور نکلتا تھا اسی طریقے سے علی کی پیشانی سے نور نکلتا تھا. رات کی تاریکی میں رسول کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. نور کو لوگ دیکھ کر سمجھ لیتے تھے کہ رسول اس گھر میں موجود ہیں. تو جو ہے یا نہیں وہ پیشانی ولایت سے نکلنے والا نور ان کو گمراہ کیے ہوئے تھا. وہ نور کو دیکھ کر سمجھ رہے تھے کہ نہیں محمد مصطفیٰ موجود ہیں. تو جو ہے یا نہیں اس لیے تو اللہ کے رسول نے کسی اور کو سلایا نہیں. ہو سکتا ہے کہ 21 برس کا شہزادہ بھائی جان قربان کر رہے 53 برس کے بھائی پر وہ کوئی اور چیز رکھ کے چلے جاتے. کیوں نہ رکھی؟ وہ نور بتائے دیتا، کیونکہ وہاں سے وہ نور ہونا تھا تو اٹھنا تھا. تو جو ہے یا نہیں اپنے جیسی شبیہ بنا کے بتا دیا کہ نہیں دیکھو جو مقام الہی ہے، جو مقام نبوت ہے، جو مقام ولایت ہے، ایک ایک چیز کی وضاحت کر کے اللہ کے رسول جو ہیں وہ اس دنیا سے گئے ہیں. آپ نے امامت کو دیکھنا ہے تو قرآن کی نگاہ سے دیکھ لو. آپ نے ولایت کو دیکھنا ہے تو قرآن کی نگاہ سے دیکھ لو. آپ نے خلافت کو دیکھنا ہے تو قرآن کی نگاہ سے دیکھ لو. آپ نے شجاعت کو دیکھنا ہے تو قرآن کی نگاہ سے دیکھ لو. ولایت سے لے کے امامت تک، امامت سے لے کے خلافت تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حق کے رہنما کون ہیں، ان کا کردار کیا ہے. آج 1400 سال کے بعد ہم فخر سے اپنا سر بلند کر کے یہ چیلنج بھی کرتے ہیں، یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اگر تم اپنے قول و فعل میں سمجھتے ہو کہ سچے ہو، ہم اپنوں کا کردار پیش کرتے ہیں، تم اپنوں کا کردار پیش کر دو. تم اپنوں کا کردار پیش کرو، ہم اپنوں کا کردار پیش کریں گے. تم اپنوں کی گفتار پیش کرو، ہم اپنوں کی گفتار پیش کریں گے. جن کو ہم نے مانا وہ رہنمایان حق ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں. ہم نے اپنی طرف سے ان کو مانا نہیں. جن کو تم نے بنایا وہ تمہاری ہی پیداوار ہے، وہ تمہارے ہی جیسے ہیں. وہ خطا بھی کرتے ہیں، وہ گناہ بھی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اصحاب بہت بلند مقام ہے رسول کے اصحاب کا، لیکن عزیزان محترم یاد رکھیے گا اصحاب جتنا ہی بلند کیوں نہ ہو وہ جنت میں جا تو سکتا ہے، جنت لے جا نہیں سکتا. تو جو ہے یا نہیں جتنا ہی بلند درجہ ہو اصحاب کا وہ مومن تو ہو سکتا ہے، برز الایمان کلہ الی الکفر کلے کا مصداق نہیں ہو سکتا. وہ جتنا ہی بلند مقام کیوں نہ ہو لیکن عزیزان محترم وہ دوزخ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، بچا نہیں سکتا. اسی لیے اصحاب میں علی کو ملانے والوں اصحاب اور ہیں، علی اور ہیں. علی وہ ہے جو معدن الرسالہ کی کڑی ہے. علی وہ ہستی ہے جو معدن الرسالہ کی کڑی ہے، جو اہل بیت النبوہ کا گھرانہ ہے. علی وہ ہے کہ جن کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ مختلف مقامات پر آپ خود واضح ہو سکتا ہے، دیکھ سکتے ہیں. یا ایھا الرسول
بلغ ما انزل الیک، اے میرا رسول میرا وہ پیغام پہنچائیں جو میں نے آپ کی طرف نازل کیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث یا روایت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اللہ اپنے حبیب کو بڑے پیار سے مخاطب کرتا تھا، اللہ اپنے حبیب کو بڑے پیار سے بلاتا تھا، کبھی یاسین کہہ کے بلاتا تھا، کبھی مدثر کہہ کے بلاتا تھا، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے پکارتا تھا، لیکن آج لہجے میں تھوڑی سی سختی ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الرسول، اے میرے رسول میرا وہ پیغام پہنچائیں جو میں نے آپ کی طرف نازل کیا۔ اگر آپ نے میرا یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت ہی نہ پہنچائی۔ اب اللہ کے اس رسول نے جب پیغام پہنچایا تو اس انداز سے پہنچایا، اس شان سے پہنچایا، اس وقار سے پہنچایا کہ 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں دن دہاڑے چٹے چاڑنے علی کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کرتے ہوئے پلانوں کے منبر پر ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ بلا فصل مولا، کیونکہ من کنت مولا ہو فہذا، فا جو ہے یہ فائے جزائیہ ہے، اس کا شرط کا ہونا لازم ہے، اشارے کے لیے مشارن الیہ کا ہونا ضروری ہے، اشارہ بھی کر دیا بغیر وقفے کے فا لگا کے، کیونکہ او بھی نہیں لگایا واو بھی نہیں لگایا، وجہ ہے یا نہیں؟ حرف عطف او بھی ہو سکتا تھا، واو بھی ہو سکتا تھا، سما بھی ہو سکتا تھا، نہ سما کا استعمال کیا، نہ واو کا استعمال کیا، نہ او کا استعمال کیا، بلکہ کس چیز کا استعمال کیا؟ فا کا استعمال کیا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اگر رسول آدم کے مولا تو علی آدم کے مولا، اگر رسول نوح کے مولا تو علی نوح کے مولا، اگر رسول ابراہیم کے مولا تو علی ابراہیم کے مولا۔ 1,23,999 انبیاء کے اگر رسول مولا تو 1,23,999 انبیاء کے علی مولا۔ بھائی اب صرف یہاں نہیں، اگر علی جنت کے مولا، رسول جنت کے مولا تو علی جنت کے مولا۔ تو عزیزان محترم، جہاں جہاں رسول کی رسالت کی ولایت جائے گی وہاں وہاں علی کی حاکمیت آئے گی۔ ولایت بمعنی حاکمیت، ولایت ایک نظام کا نام ہے، ولایت ایک نظام کا نام ہے، ایک قانون کا نام ہے۔ اس قانون کے اندر رہ کے ہم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اگر انسان اس ولایت سے آشکار نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ کی وہ کفر و شرک کی موت مر گیا، جہالت نہیں جاہلیت کی موت مر گیا۔ تو جو ہے یا نہیں، کتنا ضروری ہے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا۔ اور اصحاب جتنا بلند کردار ہو جائے، لیکن عزیزان محترم سقیفے کی دھاندلی جو ہے اس میں وہ اپنا کام تو دکھا سکتا ہے، لیکن 1,24,000 انبیاء کے سامنے من کن تو مولا کا مصداق تو نہیں ہو سکتا، تو جو ہے کہ نہیں۔ اس لیے والذین معہ وہ ہیں جو رسول سے جدا نہیں۔ رسول گھر میں 3 طرح کے تو مخلوقات تھیں، ہستیاں تھیں رسول کے دور میں۔ ایک وہ تھے جو اہل بیت کا گھرانہ تھا، ایک ازواج رسول تھی، ایک اصحاب رسول تھے۔ یہی کون ہے جی؟ یہ 3 ہی تھے، ایک ازواج رسول، ایک اصحاب رسول، ایک اہل بیت رسول۔ اصحاب رسول کہاں تک رسول کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ بازار میں ساتھ ہو سکتا ہے،
میدان میں بے شک چھوڑ کے چلے آئے، ساتھ ہو سکتا ہے، ہاں جی، دربار میں ساتھ ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی گھر کی حد آئے گی اصحاب رسول کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ہے نا، یہاں حد آ گئی، اس سے آگے چلے۔ ازواج رسول دوسری، ازواج رسول گھر میں، ازواج رسول دروازے کی چوکھٹ کے اندر تک ازواج رسول۔ جیسے ہی رسالت کے گھر سے قدم باہر رکھا ماشاءاللہ پھر وہ اس پر فائز نہ رہ سکے تو جو ہے یا نہیں، پھر وہ ازواج رسول کہلانے کی حقدار نہیں ہے کہ ہے نہیں ہے۔ تیسرے ہیں اہل بیت رسول گھر میں، اہل بیت گھر میں، رسول کسا کے نیچے، اہل بیت کسا کے نیچے، رسول مباہلے میں، اہل بیت مباہلے میں، رسول سجدے میں، اہل بیت سجدے میں۔ اگر اللہ نے جو جو انعامات محمد مصطفیٰ کو عطا کیے ہیں وہی انعامات اہل بیت رسول کو عطا کیے ہیں۔ بس دو جملے اور، علی علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی علی کی پہچان جو ہے نا یہ بڑی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ آپ دو فریقوں کو دیکھ لیں، جس سائڈ پر نعرہ علی بلند ہوتا ہے وہی حق ہے۔ نعرہ علی بلند کرنے والا ایک ہو تو بھی حق ہے، 10 ہو تو بھی حق ہے۔ مد مقابل پوری کائنات جمع ہو جائے وہ باطل ہے، تو جو ہے یہ اس لیے عزیزان محترم علی کو پہچانو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ علی کو پہچاننے کے لیے اس سے پہلے نبوت کو پہچاننا ضروری ہے۔ جس نے حقیقت میں محمد مصطفیٰ کی پہچان کر لی اس نے علی مرتضیٰ کی پہچان کر لی، اور جو محمد کو نہ پہچان سکا وہ علی کو بھی نہیں پہچان پائے گا۔ اس لیے علی کو پہچاننے کے لیے محمد مصطفیٰ کا پہچاننا ضروری ہے۔ علی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ کی شان یہ ہے وما ینطق عن الہویٰ کہ وہ اپنی خواہش سے گفتگو نہیں کرتے، تو اہل بیت بھی وہ ہیں جو اپنی خواہش سے گفتگو نہیں کرتے، تو جو ہے کہ نہیں، یہ ان کی بلندیاں ہیں۔ خداوند عالم آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اور حسین ابن علی جنہوں نے مارکے کربلا میں ایک کردار ادا کیا، اس کردار کو لوگ آج تک یاد کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں۔ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں گریہ بھی کرو، رو ضرور، لیکن معرفت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ گریہ کرو، معرفت کے ساتھ رو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا رونا بھی حسین کو تکلیف دے۔ وہ حسین جو مور نبوت کے سوار تھے، جن کی بلندی یہ تھی کہ جب تک اپنے بابا کی کندھوں سے نہیں اترے تھے بابا نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا، وہ حسین کے جن کے ناز نبوت نے اٹھائے، وہ حسین ابن علی کہ جن کی عظمتوں کے قصیدے امت میں رسول پڑھتے رہے، وہ حسین ابن علی کہ جن کی طرف اشارہ کرتے رہے کہ دیکھو یہ میرا حسن اور حسین جوانان جنت کا سردار ہے، جو بیان کرتے رہے کہ حسین کو تکلیف نہ دینا، اس کی پہچان کر لو، اس کی معرفت کر لو۔ لیکن عزادارو، وہ حسین
جو مور نبوت کا سوار تھا، وہ زہرا کے جس کے دروازے پر ملائکہ آتے تھے اور انما یرید اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، وہ دروازہ جس پر اہل بیت کا تذکرہ ہوتا تھا، سلیمان اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا تھا، وہ دروازہ، اتنا عظیم دروازہ جس پر ایک کردار ایسا آیا کہ لوگ آگ لے کے آگے، اس دروازے کو جلایا گیا جو زہرا کا دروازہ تھا، اس دروازے کو جلایا گیا جو اہل بیت نبوہ کا دروازہ تھا، وہ عظیم دروازہ کہ جس پر رسول آتے تھے، تسبیح زہرا پڑھتے تھے، وہ رسول جب آتے تھے اور جب زہرا سامنے آتی تو کھڑے ہو جاتے تھے، وہ دروازہ جلا دیا گیا، اس حسین کو تنگ کیا گیا، اس حسن کو زہر دیا گیا، یہ اجر رسالت دیا جا رہا ہے عزادارو۔ حسین مدینے سے چلے تھے، کربلا پہنچے، عزادارو حسین کا مدینے سے چلنا، کربلا پہنچنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا۔ حسین مدینے سے چلے تھے، ساتھی موجود تھے، علی اکبر تھے، عباس تھے، محمد تھے، بنی ہاشم تھے، اصحاب تھے، لیکن عزادارو یہ سفر اتنا مشکل تھا، اتنا مشکل تھا، لیکن حسین ابن علی نے اس سفر کو طے کیا، کربلا کے مقام پر پہنچے، لیکن عزادارو 10 محرم کے بعد ایک اور سفر شروع ہوا۔ اب وہ سفر اتنا بھیانک سفر تھا کہ نہ حسین ابن علی ہے، نہ عباس ہے، نہ محمد ہے، نہ قاسم ہے، سب کے سب شہید ہو چکے ہیں، کوئی سہارا موجود نہیں ہے۔ عزادارو اب یہ بیبیاں، بے کس بیبیاں کہ جن کی ردائیں چھین لی گئی، اہل بیت نبوہ تھی نا، نبی کی بیٹیاں تھی نبی کی بیٹیاں تھی نا، عزادارو نبی کی بیٹیوں کی چادریں اتار دی گئیں، عزادارو رسیوں کے ساتھ قید کر دیا گیا۔ جب کوفہ کے بازار میں پہنچا نا، ابن زیاد کے دربار سے پیچھے جب یہ قافلہ پہنچا، اس وقت عزادارو بی بی زینب سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں ایک گزارش کرتی ہوں، دیکھو میں یہ کہتی ہوں کہ ابن زیاد کا دربار قریب آ گیا ہے، اگر مجھے چادر مل جائے تو میں چادر سر پہ لے لوں۔ شمر کہتا ہے کہ بی بی یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ کوفہ کی سرداری نہیں ہے، بی بی آپ کو چادر نہیں مل سکتی۔ عزادارو بی بی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو ہمارے ہاتھوں کو کھول دو، رسیوں سے ہمارے ہاتھ کھلے ہوں گے، ہم اپنے بالوں کے ساتھ اپنے منہ کا جو ہے وہ پردہ بنائیں گے اور ہاتھوں کے ساتھ پردہ کر لیں گے۔ بس عزادارو یہ کہنا تھا، شمر کہتا ہے نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت بی بی جلال میں آئی اور کہا کہ زینب بھی دربار ابن زیاد میں نہیں جائے گی۔ ایک مرتبہ کہنا تھا کہ شمر لین آگے بڑھا ابن زیاد کے دربار سے پہلے، جب شمر آگے بڑھا نا، ایک تازیانہ لیا، امام سجاد کی پشت پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ نوکے نیزہ پر سر حسین بلند تھا، بی بی نے نگاہ کی کہ حسین کے سر سے، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، خون جاری ہے۔ اس وقت کہا بی بی زینب سلام اللہ نے، میرے بھیا تجھے کس چیز نے رلایا؟ علی اکبر کی شہادت نے رلایا، عباس کے غم نے رلایا؟ کہا نہیں زینب، یہ لین جس طرح دربار میں لے جانا چاہے چلی جاؤ۔ بس عزاداران حسین یہ کہنا تھا۔ اب بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا کہ مشیت الہی یہی ہے، ہمیں دربار میں اسی حال میں جانا ہوگا۔ کجا ابن زیاد کا دربار، کجا علی کی بیٹی زینب۔